عید کی سورۃ النساء اس کی آیت کا نمبر ہے 59۔ بڑی جلدی میں آپ کو یہ سودا دینے لگا ہوں، قرآن والا، مصطفیٰ کے فرمان والا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو جو میں نے تمہارے اندر بھیجے ہیں۔ یہ سورۃ النساء کی آیت کا نمبر ہے 59۔ بڑی خاص بات دینے لگا۔ اطاعت کہتے ہیں کسی کا حکم ماننا، کسی کی بات ماننا، کسی کا آرڈر ماننا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، منو ان آنکھیں بند کر کے، سر کو خم کر کے ان کے حکم کو تسلیم کرنا، اسے کہتے ہیں اطاعت۔ اور اللہ نے کہا اے ایمان والو، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ 89 مقام پہ یہ سینٹینس آیا ہے، اے ایمان والو، قرآن مجید میں۔ جب اللہ کہتے ہیں نا اے ایمان والو، تو اس وقت اللہ کے جو بالخصوص مخاطب ہوتے ہیں حضور کے صحابہ۔ جب قرآن اتر رہا تھا تو ایمان والے کون تھے؟ میں اور آپ؟ ہم تو تھے ہی نہیں یار ادھر۔ وہی تھے نا جنہوں نے صدق کے ساتھ، خلوص کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے۔ بولے وہی تھے ایمان والے یار، ان کے لیے بالخصوص، ہمارے لیے بالعموم۔ یعنی اللہ یوں کہہ رہا ہے اے محمد کے صحابیوں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ 3 اطاعتوں کا ذکر ہے۔ کتنی؟ پہلے نمبر پہ اللہ، پھر رسول اور پھر اولی الامر۔ مولوی صاحب کہتے ہیں ہر بادشاہ ہی اولی الامر ہوتا ہے، تو لہذا ہر بادشاہ کی اطاعت کر لو، فرض ہے۔ غور کریں، اللہ نے کہا اطیعوا اللہ، پہلے کہا اللہ کی اطاعت، آگے پھر واو عاطفہ لگائی۔ شاہ جی بچوں سے میرا خطاب نہیں، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی، آگے اطاعت کا لفظ ہٹا دیا، 2 میں لفظ اطاعت کو استعمال کیا، آگے اطاعت کے لفظ کو سکپ کر دیا۔ وَأُولِي الْأَمْرِ، اور جو تمہارے اندر اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ پتا چلا یہ جو واو عاطفہ ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے اگلے اور پچھلے کو جوڑتی ہے۔ مولوی جی اللہ کی اطاعت تو سمجھ میں آ گئی، رسول کی اطاعت سمجھ میں آ گئی، تو اولی الامر ہر بادشاہ نہیں ہو سکتا، ہر زید بکر نہیں ہو سکتا۔ اولی الامر وہ ہوگا جو محمد سے ہو اور جس سے محمد ہو۔ ہوئے 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 ہوئے، کیونکہ عاطفہ لگائی اللہ نے۔ محمد کے بعد، رسول کے بعد اولی الامر وہ ہوگا جو رسول سے ہو، اور رسول جس سے ہو وہ ہو سکتا ہے اولی الامر۔ اور اگلی بات بڑی خاص ہے، پہلے نمبر پہ اللہ کی اطاعت، تو اطاعت ہوتی ہی اس کی ہے شاہ جی جو اولی الامر ہو، آرڈر دینے والا، حکم دینے والا، جو بذات خود بنفس نفیس ہر قسم کے عیب سے، ویل سے، کمی سے، کجی سے پاک ہو۔ نہیں سمجھ رہے؟ وہ یارو اولی الامر وہ ہو سکتا ہے جس کی اپنی ذات میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی کمی کجی نہ ہو۔ اللہ کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے سبحان اللہ، اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ پاک ہے، اللہ ہر قسم کے نقص سے، کمی کجی سے پاک ہے، اس لیے اللہ کی اطاعت پہلے نمبر پہ۔ اللہ کے بعد رسول کی اطاعت ہے، اللہ کے بعد رسول کی اطاعت اس لیے ہے مولوی جی کہ رسول بھی اللہ کی طرح بے عیب ہے۔ اب رسول کے بعد اطاعت آ گئی اولی الامر کی۔ اب اولی الامر وہ ہوگا مولوی جی جو رسول کی طرح بے عیب ہو۔ ہوئے 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 ہوئے، وہ یارو جس کی اپنی شخصیت میں عیب، ویل، شراب، چوری، شرک، کفر، زنا ہو، وہ دوسرے کو کس منہ سے حکم دے گا؟ بولو، کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو بیٹے کو کہ بیٹا نماز پڑھا کر، ایک روز بیٹا کہے گا ابا جی پہلے خود تو پڑھے۔ چلو میں اور سادہ کر کے سمجھا دیتا ہوں۔
ہماری کتابیں بری پڑھی ہیں، چاہے اسد الغابہ پڑھیں، چاہے طبقات ابن سعد پڑھیں، الاصابہ پڑھیں، یا تاریخ طبری پڑھیں، ابن خلدون کو پڑھیں، ابن ہشام کو پڑھیں۔ بہت بڑی روایت دینے لگا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ایک بہت بڑا بندہ تھا، خود بھی بڑا اور بیٹا بھی بڑے کا، یہ گلا کھینچ رہا ہے آپ کا سپیکر، خود بھی بڑا اور بیٹا بھی بڑے کا، یعنی اس کا باپ بھی بڑا تھا، خود بھی بڑا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ شراب پی لی۔ بولو ذرا کی ہو گیا؟ شراب پی لی۔ جب شراب پی لی تو اس پر حد جاری ہو گئی، اس کو کوڑے لگاؤ۔ تو جب سپاہی کوڑا لے کے آگے بڑھا، وہاں نام لکھے ہوئے، میں نام نہیں لے رہا، جب سپاہی کوڑا لے کے آگے بڑھا تو اس نے روکا، رکو۔ وہ کہتا ہے کوڑے کے ڈر سے نہیں تمہیں روک رہا، کوڑا تو لگنا چاہیے مجھے کوڑے، کیونکہ میں نے شراب پی ہے، اللہ کی لمٹس کو کراس کیا ہے، لیکن شرط ہے۔ تو کیا شرط ہے؟ وہ کہتا ہے کوڑا وہ مارے جس نے خود کبھی شراب چکھی نہ ہو۔ جب اس کی یہ شرط آ گئی تو بڑی بڑی پگڑیوں والے ہو گئے جے۔ تو پھر کون آیا تھا کوڑا پکڑ کے؟ علی ابن ابی طالب۔ نکتہ آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں میرے دوستو کہ اولی الامر وہی ہو سکتا ہے جس کی اپنی ذات میں کوئی کمی نہ ہو، اپنی ذات میں کوئی نقص نہ ہو یار، تو وہی ہو سکتا ہے۔ اور اللہ نے تو شرط لگا دی، اللہ نے کہا کہ رسول کے بعد اولی الامر کوئی ایرا گیرا نہیں ہو سکتا، اولی الامر وہی ہوگا جس سے محمد ہو اور جو محمد سے ہو۔ بولیں تو یہ محمد سے کون ہے یا محمد کن سے ہے؟ پڑھ بخاری، بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ امام بخاری نے پورا باب باندھا ہے، پورا چیپٹر باندھا ہے، قال النبی علی منی وانا من علی۔ آخر متے لوگوں سن لو، علی محمد سے، محمد علی سے۔ الحسن والحسین منی وانا منہما، حسن اور حسین مجھ سے، میں حسن اور حسین سے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ محمد کا ٹکڑا۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ تو پتہ چلا جو رسول سے ہو، رسول جن سے ہو، وہ اولی الامر بنتا ہے مولوی۔ تو قرآن کی اس شرط کے مطابق ڈھونڈتا جا، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر جائے گا، تجھے 14 کو چھوڑ کے کوئی 15 والا نہیں آئے گا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں امام حافظ حسقانی، ان کی کتاب ہے شواہد التنزیل، اس میں بھی یہ روایت لے کے ہے۔ بے شمار جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں، میں وقت بچا رہا ہوں۔ اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر ہے، مسجد نبوی کا صحن ہے، کھچا کھچ بھرا ہے مسجد نبوی کا صحن، ایک شخصیت بھی ایبسنٹ نہیں۔ حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک سارے جمع ہیں۔ آقا علیہ السلام منبر کے اوپر جلوہ فروز ہے، مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، توجہ ذرا میرے رکھیے گا، اور کھڑے ہوتے ہی کہتے آقا اللہ کی اطاعت کرو، یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، رسول کی اطاعت کرو، یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ اولی الامر کون ہیں؟ ایک جملہ نہ بتاؤں، دنیا کا کوئی سوال ایسا نہیں جس کا جواب علی علیہ السلام کے پاس نہ ہو۔ نہیں سمجھ رہے؟ جواب تو جانتے تھے نا، لیکن پوچھا کیوں؟ سامنے بیٹھے ہوں کو محمد کی پاک زبان سے سنانا چاہتے تھے، ہم تک پہنچانا چاہتے تھے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں آقا اولی الامر کون ہے؟ حضرات کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علیو انت اولہم، اے علی اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ یہ تو تمہیں سمجھ آ گئی، میرے اصحاب کو سمجھ آ گئی، لیکن میرے صحابیوں سن لو، ابو بکر تو بھی سن، عمر تو بھی سن، عثمان تو بھی سن، بلال تو بھی سن، سعد تو بھی سن، خالد تو بھی سن، حذیفہ تو بھی سن، عمار تو بھی سن، جی
ہوئے 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 او یارو، اگر ہر بادشاہ اولی الامر ہوتا، او میرے دوستو، اگر ہر بادشاہ، ہر خلیفہ اولی الامر ہوتا تو آقا فرماتے تھے علی چوتھا تو ہے. نہیں سمجھ رہے؟ آقا فرماتے پہلا تو ہے. پہلا اس لیے کہ اولی الامر کے جتنے تقاضے ہیں، ڈیمانڈز ہیں، ٹرمز ہیں، کنڈیشنز ہیں، لوازمات ہیں، واجبات ہیں، علی فقط تو ہی پورے کر رہا ہے. اس لیے کہ میرے ساتھ جڑا ہونا ضروری ہے. جس سے میں ہوں اور جو مجھ سے ہو. کسی کی تسلی نہ آئی ہو، امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے فضائل صحابہ، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 1130. آقا فرماتے کنت انا وعلی نورا بین یدی اللہ قبل ان یخلق آدم. میں حدیثیں دے رہا ہوں، کس سے نہیں سنا رہا. آقا فرما رہے اللہ نے مجھے اور علی کو اپنے ایک نور میں، ہمیں ایک نور میں تخلیق کیا. نہیں سمجھ رہے؟ یعنی جو محمد کا نور اور وہی علی کا نور یار. یعنی علی نبی سے، نبی علی سے، اور یار نور میں ایک کر دیا. کسی کی آپ تسلی نہ آئی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی دمی. لوگوں سنو، علی محمد کا خون ہے. علی لحمی، لوگوں سنو، علی محمد کا گوشت ہے. علی جسدی، لوگوں سنو، علی محمد کا جسد ہے. علی جسمی، لوگوں سنو، علی محمد کا جسم ہے. علی روحی، لوگوں سنو، علی محمد کی روح ہے. علی نفسی، لوگوں سنو، علی محمد کی جان ہے. جس کو قرآن کہتا ہے انفسنا وانفسکم الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ. یا ام سلمہ ھذا علی لحمہ لحمی ودمہ دمی ھذا فرج الکروب عنی ھذا اسم اللہ وسیفہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہ. لوگ جدا جدا حسب سے، نسب سے، میں اور علی حسب بھی ہے، نسب بھی ہے، شجرہ بھی ہے، قبیلہ بھی ہے، گھرانہ بھی ہے، دادا بھی ہے، خاندان بھی ہے، روح بھی ہے، جان بھی ہے، نور بھی ہے، جسم بھی ہے، خون بھی ہے.